السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ معزز برادران اسلام، وزیر عزت سامعین کرام، آج ایک اور حدیث نہایت ہی جامع اور نافع حدیث لے کر ہم آپ سامعین کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق بات کہنے اور سننے کے بعد اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز برادران اسلام، وزیر عزت سامعین کرام، یہ حدیث ایک عظیم حدیث ہے اور حدیث کے راوی ابو عبداللہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ فرماتے ہیں ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، فرمایا ارأیت اذا صلیت المکتوبات، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ کو بتلا دیجئے، آپ مجھ کو آگاہی دے دیجئے کہ جب میں فرض نمازوں کو ادا کروں، وصمت رمضان، اور میں رمضان کے روزے رکھوں، وأحللت الحلال، اور میں حلال کو حلال سمجھوں، وحرمت الحرام، اور میں حرام کو حرام سمجھوں، ولم ازد علی ذلک شیئا، اور میں ان پر کسی بھی قسم کا اضافہ نہ کروں، ادخل الجنت، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ کو بتلا دیجئے، آپ مجھ کو آگاہی دیجئے، کیا میں جنت کے اندر داخل ہو جاؤں گا؟ کہ اگر میں فرض نمازوں کی ادائیگی کروں اور ساتھ میں رمضان کے روزے رکھوں اور حلال کو حلال سمجھوں اور حرام کو حرام سمجھوں اور پھر ان میں سے کسی بھی قسم کا کوئی اضافہ نہ کروں، کیا پھر میں جنت کے اندر داخل ہوں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں تو جنت کے اندر داخل ہوگا۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ ہم اس حدیث پر ذرا سرسری نظر دوڑاتے ہیں کہ سائل کا سوال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں فرض نماز کی ادائیگی کرتا ہوں اور پھر رمضان کے روزے رکھتا ہوں، حلال کو حلال سمجھتا ہوں اور حرام کو حرام سمجھتا ہوں، اور پھر ان میں سے اپنی طرف سے کسی بھی قسم کا اضافہ نہیں کرتا ہوں، کیا میں اس صورت میں جنت کے اندر داخل ہو سکتا ہوں، جنت کا مستحق بن سکتا ہوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اگر تو ایسا کرے گا کہ تو حلال کو حلال سمجھے گا، حرام کو حرام سمجھے گا، اگر تو فرض نمازوں کو ادا کرے گا، اگر تو رمضان کے روزے رکھے گا اور پھر ان سب میں سے اپنی طرف سے کسی بھی چیز کا اضافہ نہیں فرمائے گا، تو جنت کے اندر داخل ہوگا۔ تو اس حدیث کے اندر حالانکہ اس طرف اشارہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پوچھا گیا کہ میں حلال کو حلال ہی سمجھوں گا اور حرام کو حرام ہی سمجھوں گا، یعنی جو حلال ہے، جو حلال کام ہے اسے حرام نہیں کروں گا، بلکہ جو حلال کہا گیا ہے اسے میں اپنانے کی کوشش کروں گا، اور جو حرام کام ہے اس سے بچنے کی حتی الوسع کوشش کروں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام حلال ہے اسے میں کروں گا، اور جو کام حرام ہے اس سے میں بچنے کی حتی الوسع کوشش کروں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی وصیتوں کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کی گئی رہنمائی پر عمل پیرا ہونے کی حتی الوسع کوشش کروں گا۔ تو اس حدیث کے اندر بہت سارے فوائد ذکر کیے گئے ہیں۔ حدیث کے اندر بیان کیا گیا کہ اعمال جنت کے اندر داخل ہونے کے سبب میں سے ہے، عمل جنت کے اندر داخل ہونے کا ایک بہترین سبب ہے، اور اعمال کے سوا دیگر اسباب بھی موجود ہے کہ جن سے اس سائل نے آگاہی بھی دی ہے، لیکن سائل نے جس قدر سوال کیا تھا اسے کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سائل کو جواب بھی دیا۔ حالانکہ حدیث کے اندر حج اور روزے کا ذکر نہیں ہے۔ جو یہ حدیث بیان کی گئی ہے
اس کے اندر حج اور زکوٰۃ کو بیان نہیں کیا گیا ہے، بلکہ کچھ ہی چیزیں اس کے اندر بیان کی گئی ہے۔ ممکن ہے کہ اس کی وجہ یہ بھی ہو کہ اس وقت جب اس سائل نے سوال پوچھا تھا، جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی چاہی تھی، ممکن ہو کہ اس وقت حج ابھی فرض نہیں ہوا تھا، اور سائل کی حالت کو محسوس کرتے ہوئے کہ وہ فقیر آدمی ہے، وہ مسکین آدمی ہے، اور وہ زکوٰۃ ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا تھا، ممکن ہے یہ بھی ہو۔ اور اسی طرح سے فرض نمازوں کی اسلام کے اندر بہت زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازوں کی ادائیگی کو جنت کے اندر داخل ہونے کا سبب قرار دیا ہے۔ ہر مسلمان کے لیے فرض نمازوں کا اہتمام کرنا اور ان کی پابندی کرنا نہایت لازمی اور ضروری ہے، کیونکہ صحیحین کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے 2 ٹھنڈی نمازیں یعنی فجر اور عصر ادا کی، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ہر نماز کو اس کے وقت پر ادا کیا، اللہ تعالیٰ اس کے پاس یہ عہد ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس اس بندے کے لیے یہ عہد ہے کہ اسے جنت کے اندر ضرور داخل فرمائے گا۔ اور اسی طرح سے رمضان کے روزے بھی جنت کے اندر داخل ہونے والے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بندے کا ہر عمل خود اس کے لیے ہوتا ہے، ہر نیکی کا جو ثواب ہے 10 گنا سے لے کر شروع ہوتا ہے سوائے روزوں کے۔ فرمایا اس صوم جو ہے، روزہ جو ہے، یہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اس روزے کا بندے کو بدلہ ادا کروں گا، کیونکہ جو باقی اعمال ہے ان کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، جہاں تک جتنا چاہے اللہ اس کا ثواب بڑھا دیتا ہے، لیکن جو روزہ ہے اس کا بدلہ بے حساب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی کے اندر، الا الصوم، سوائے روزے کے، فإنہ لی، کیونکہ بندہ جو ہے جو روزہ رکھتا ہے وہ میرے لیے ہی رکھتا ہے، وانا اجزی بہ، اور میں ہی بندے کو اس روزے کا بدلہ بھی عطا کروں گا۔ اور سائل نے کہا تھا کہ میں حلال کو حلال سمجھوں گا۔ حلال کو حلال سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو حلال مان کر اس پر جو ہے عمل پیرا ہو جاؤں گا، اس کو کروں گا، لہٰذا اس میں واجب، مستحب اور مباح سب قسم کے اعمال داخل ہے، سب قسم کی چیزیں داخل ہے۔ اور حرام کو حرام سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں کو حرام کیا گیا ہے ان سے دور رہنے کی کوشش کروں گا۔ اور جس نے کسی حلال کے حلال ہونے کا عقیدہ رکھا تو اگرچہ کہ وہ اس کا ارتکاب نہ بھی کرے تو پھر بھی ایک انسان جو ہے کافر ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ معاملہ نہایتی سنجیدہ ہے۔ ایک انسان کو چاہے کہ جس قدر اس سے ہو سکے کہ وہ حرام چیزوں کے اندر بچنے سے اپنے آپ کو بچائے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کے لیے حلال چیزیں کی ہے ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرے۔ اور جس شخص نے کسی کمی یا بیشی کے بغیر فرض نماز کی ادائیگی فرمائی اور اپنے آپ کو محرمات سے بچایا، ان چیزوں سے بچایا جس چیز سے بچنے کا ایک انسان کو حکم دیا گیا ہے، تو ایسا شخص جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اور تمام جو انسانی اعمال ہیں یا تو دل سے کیے جاتے ہیں یا پھر دیگر جسمانی اعضاء سے انہیں سر انجام دیا جا سکتا ہے، اور شریعت میں انہیں کرنے کی اجازت بھی دی گئی ہے، یا پھر ایسے عمل ہے جو انسان دل سے کرتا ہے یا پھر باقی اعضاء سے کرتا ہے، یا تو ان عمل سے روکا گیا ہے۔ جن کاموں کی اجازت دی گئی ہے انہیں حلال کہا جاتا ہے، اور جن کاموں سے روکا گیا ہے انہیں حرام کہا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے حلال اور حرام میں سارے کام داخل ہوتے ہیں۔ جو شخص حلال کو حلال سمجھے اور
اسے اپنانے کی کوشش کرے، اور جو حرام کو حرام سمجھے اور اس سے بچنے کی حتی الوسع کوشش کرے تو اس نے پورے دین پر عمل کر لیا، کیونکہ حلال اور حرام سے باہر کوئی چیز نہیں ہے۔ جس شخص کو دینی علم جو ہے معلوم نہ ہو، دینی علوم کی معرفت نہ ہو، تو اسے چاہے کہ اہل علم سے دریافت کر لے، ان سے پوچھ لے۔ اس میں سے شرم و حیا نقصان دہ اور قابل مذمت ہوا کرتی ہے۔ لہذا ایک انسان کو چاہے کہ وہ حتی الوسع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو بیان کردہ چیزیں ہیں، جو حلال ہے، انہیں حلال سمجھنے کی کوشش کرے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی تو جو ہے حتی الوسع کوشش کرے، اور جن چیزوں کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے ان سے بچنے کی کوشش کرے، اپنے آپ کو حتی الوسع ان چیزوں سے دور رکھنے کی سعی حسنہ کرے، کیونکہ جب ایک انسان جو ہے وہ عمل کرتا ہے کہ جو اس کے لیے جنت میں داخل ہونے کا سبب بنتے ہیں، تو ان اعمال کی وجہ سے ایک انسان کی دنیاوی اور اخروی زندگی بھی بہتر ہوتی ہے، اور جب انسان جو ہے برائیوں کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے دنیا کے اندر بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اخروی زندگی کے اندر بھی ایک انسان جو ہے ناکام اور نامراد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے کے بعد اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔